اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض صدق اللہ مولانا العظیم الحمد لرب هو شاف لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا یا رسول اللہ۔ حاضرین کرام، ماہ رمضان المبارک میں عشرہ اعتکاف میں روزانہ عصر کی نماز کے فوری بعد یہ درس کا سلسلہ سالہ سال سے جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ روزانہ مختلف موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں درس ہوتا ہے۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 34 میں اس وقت میں نے تلاوت کا شرف آیت کا ایک مختصر حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر افسر ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ سورہ النساء وہ سورہ ہے جس میں خانگی، گھریلو، معاشرتی زندگی کے بارے میں آیات نازل ہوئی، خصوصاً شوہر اور بیوی کے درمیان مسائل اور معاملات، اس پر اللہ تبارک و تعالی نے احکام نازل فرمائے۔ آج کا درس کا موضوع ہے شوہر بیوی کے حقوق و فرائض۔ دین اسلام ہمیں حقوق کے حوالے سے اور فرائض کے حوالے سے ہر بندے اور ہر بندی کا حق اور فرض بتاتا ہے، وہ ماں باپ ہوں، اولاد ہوں، بھائی بہن ہوں، عزیز و اقربا ہوں، یا شوہر اور بیوی ہوں، ہر ایک کا حق، ہر ایک کا فرض، یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا، اور احادیث شریفہ میں حضور اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی وضاحت فرمائی ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی کو مشکل پیش آئے، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ نظر ڈالیں کہ حقوق اور فرائض میں اللہ کا فرمان کیا ہے، قرآن کا حکم کیا ہے، حدیث کا حکم کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی کیا ہے۔ جب تک نظر نہیں ڈالیں گے اس وقت تک معلوم نہیں ہوگا۔ ایک چیز دنیا میں موجود ہو اور کسی کو بندے کو پتہ ہی نہ ہو تو ظاہر ہے کہ وہ بے خبر رہے گا۔ چیز اپنی جگہ وجود رکھتی ہو مگر کسی کو معلوم ہی نہ ہو تو پھر تو وہ بے خبر رہے گا۔ لیکن اگر چیز اپنی جگہ موجود ہے اور اس کا علم بھی ہے، پھر اس کے مطابق عمل نہ کرنا یہ گناہ ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث ہمارے لیے صراط مستقیم کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم قرآن و حدیث سے نہیں سیکھیں گے تو اور کس سے سیکھیں گے؟ علماء بھی قرآن و حدیث کی باتیں بتاتے ہیں، صوفیاء اور اولیاء اللہ بھی قرآن و حدیث سے باتیں بتاتے ہیں، اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے۔ جو قرآن و حدیث میں آیات،
حدیث سے معلوم ہو رہا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس وقت اس زمانے میں اکثر حقوق و فرائض جو شوہر و بیوی کے ہیں اس میں کچھ پریشانیاں، کچھ مسائل ہمارے سامنے روزانہ کی بنیاد پر آتے ہیں۔ خود ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، شوہر بھی ہوتے ہیں، بیویاں بھی ہوتی ہیں، ان کے گھر والے بھی ہوتے ہیں، مختلف قسم کے امور سامنے ہوتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہوتا ہے ان کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا دیا جاتا ہے، اب آگے عمل کرنا تو ان کا کام ہے، کسی پر جبر تو ہوتا نہیں۔ یہ جو آیت شریفہ کا حصہ تلاوت کیا گیا جس میں اللہ نے فرمایا الرجال، رجال سے مراد مرد، قوامون علی النساء، عورتوں پر حاکم افسر ہیں، بما فضل اللہ بعدہم علی بعد، ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت رکھتا ہے۔ اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حقوق تو دونوں کے بیان فرمائے مگر ایک کو نگران بنایا۔ جب نگران بنایا تو جہاں یہ معلوم ہوا کہ وہ افسر ہے تو یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بحیثیت نگران اس پر بھاری ذمہ داری ہے۔ جو شخص کسی چیز کا نگران ہوتا ہے وہ ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ صرف نگران بناؤ اور اس سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو، اس سے کوئی سوال جواب نہ ہو۔ جب نگران ہے تو ماتحت سے زیادہ نگران سے پوچھ گچھ ہوگی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں شوہر کو ایک فضیلت عطا فرمائی اپنی بیوی پر، گھر کے سربراہ کی حیثیت سے، خاندان فیملی کے سربراہ کی حیثیت سے، کہ اس کا ایک رعب و دبدبہ، اس کی ایک حیثیت گھر کے اندر ہے جس کو قرآن کی روشنی میں ماننا ہے۔ مگر جب نگران بنا دیا تو پھر اس کی ذمہ داری بھی عائد ہو گئی۔ جہاں تک قرآن کا تعلق ہے، حدیث کا تعلق ہے، وہاں بیویوں کے حقوق بھی ہیں اور شوہروں کے حقوق بھی ہیں۔ چونکہ شوہر کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک فضیلت عطا فرما دی وہ قرآن کی روح سے ہو گئی، ہمارے کہنے سے نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوئی۔ اور معاشرے کے اندر یہی کچھ دیکھنے میں بھی آتا ہے ہمیشہ سے۔ چنانچہ جب شوہر کو ایک فضیلت، ایک درجہ عطا کر دیا گیا تو پھر بیوی کو اپنے فرائض کے بارے میں آگاہ کر دیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہو، یعنی وہ باتیں جن میں اس کو شوہر کی اجازت درکار ہو وہ ان کا خیال رکھے، شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف نہ کرے، اس کے مال کو خرچ نہ کرے جب تک کہ شوہر کی رضامندی نہ ہو۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ اگر شوہر اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا، یعنی بیوی کا خرچ، نان و نفقہ جو اس کی ضروریات سے تعلق رکھتا ہے اور درست ہے، بالکل صحیح ہو، وہ ادا نہیں کرتا، تو پھر ایک حدیث پاک ملتی ہے کہ ہندا نے مسلمان ہونے کے بعد، ابو سفیان کی بیوی ہندا مسلمان ہونے کے بعد عورتوں کے ساتھ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کے یہ عرض کیا
کہ یا رسول اللہ میرے شوہر خرچ میں کنجوسی کرتے ہیں، یعنی وہ میرا خرچہ میرے ضرورت کے مطابق مجھ کو نہیں دیتے، تو اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے مال میں سے اپنی ضرورت کے مطابق لے لوں؟ یہ سوال کیا حدیث پاک میں سوال. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کو سننے کے بعد فرمایا ہاں لے لیا کرو جتنی تمہیں ضرورت کے مطابق. اس میں کیا معلوم ہوا کہ شوہر کی اجازت نہیں ہے، شوہر کو پتہ نہیں ہے، شوہر کا مال معلوم ہے اور بیوی اس کی مرضی اور اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کر رہی ہے. یہ اجازت خود اللہ کے رسول دے رہے ہیں. اس سے علماء نے فرمایا کہ وہ عورت جس کو ضرورت کے مطابق یعنی بنیادی ضروریات کے مطابق خرچ نہ مل سکے وہ چوری کر لے شوہر کے پیسوں کی بغیر بتائے لے سکتی ہے، گناہ نہیں ہوگا، جائز ہوگا. اور اگر شوہر اس کا خیال رکھ رہا ہے، اس کا خرچ پورا کر رہا ہے، ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس کے بعد اس کو اجازت نہیں کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں تصرف کرے یا اس میں سے خرچ کرے. ہاں روز مرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، شوہر کی رضامندی ہوتی ہے کہ بیوی اس میں سے پیسے لے کر سودا سلف بازار کی چیزیں منگوا لیا کرے، یعنی جس پر کوئی جھگڑا نہیں ہے، اجازت ہے. تو اب وہ شوہر کے پیسوں میں سے گھر کی ضروریات میں جو خرچ کیا جائے وہ لے سکتی ہے. تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہو گیا کہ اگر یہ معاملہ ہو کہ ضروریات ہی پوری نہ کرتا ہو کوئی شخص تو بیوی اپنے ضرورت کے مطابق خرچ اس کی اجازت کے بغیر وہ لے سکتی ہے. اب بیوی کے فرائض میں سے جو شوہر کے حقوق ہیں ان پہ کئی احادیث شریفہ ہیں اور وہ بڑی تاکید کے ساتھ ہیں. ایک حدیث پاک میں شوہر کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر مجھے اختیار ہوتا اور میں ضروری سمجھتا، درست سمجھتا، تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے. کسی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ لوگ بادشاہوں کو سجدے کرتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ حضور نے فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں، منع ہے. تب حضور نے فرمایا کہ اگر یہ سجدہ جائز ہوتا، سجدہ تعظیمی، عبادت کا نہیں، عبادت کا سجدہ تو سوائے اللہ کے کسی اور کو ہو ہی نہیں سکتا. بعض لوگ اگر کوئی ناواقفیت میں قبروں پہ جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں شرک ہے. اب شرک تو وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ یہ جان رہا ہے کہ میں سجدہ عبادت کا نہیں کر رہا، یعنی وہ سجدہ کرنے والا جانتا ہے کہ میں عبادت کا سجدہ نہیں کر رہا، تعظیم کا کر رہا ہوں، تعظیماً کر رہا ہوں، تو شرک تو ہو ہی نہیں سکتا اور کفر بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ کیا ہوگا؟ گناہ، کیونکہ حرام ہے. ہماری شریعہ میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہو گیا. گزشتہ شریعتوں میں جائز تھا، مگر سجدہ عبودیت کبھی بھی جائز نہیں رہا، اللہ نے اس کی اجازت ہی نہیں دی. تو اگر کوئی مزاروں پر جا کر سجدہ کرتا ہے تو یہ مزار والے نے اس کو حکم نہیں دیا، نہ اجازت دی، نہ شریعت نے دی، نہ طریقت نے دی. وہ اپنی کم عقلی سے ایسا کر رہا ہوگا، اسے منع کرنا چاہیے. مگر اس کو یہ کہہ دینا کہ دیکھو یہ شرک ہے، تو شرک تو ہے ہی نہیں، کیونکہ یقیناً وہ شخص مزار کے آگے معاذ اللہ استغفر اللہ سجدہ عبادت نہیں کر رہا ہوگا،
تو شرک کیسے ہوگا؟ کفر کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا، حرام ہوگا، گناہ ہوگا، اس سے منع کیا جائے، اس سے روکا جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا صحابی کو جب یہ سوال کیا کہ کیا ہم آپ کو سجدہ کریں؟ تو حضور نے فرمایا نہیں، سجدہ جائز نہیں ہے۔ تب فرمایا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اس سے شوہر کی ایک فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ تو علماء نے جب فرمایا کہ عورت پر اس کے فرائض میں سے یہ بات شامل اور داخل ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ناموس کی عزت کی پرواہ کرے، خیال رکھے، ہر وہ کام جس سے شوہر کی عزت پر حرف آتا ہو اس سے رکے، بچے، جس چیز میں شوہر کی ناراضگی ہے اس سے بچے، رکے، اس کو ناراض نہ کرے، اور جس شخص کو شوہر پسند نہیں کرتا اسے اپنے گھر میں آنے سے منع کر دے۔ اب یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بیوی کے ماں باپ، والدین، بہن بھائی کا حق ہے کہ وہ اس سے ملے؟ ہاں، یہ حق ہے۔ اس حق کو روکا نہیں گیا، منع نہیں کیا گیا۔ رشتہ داروں میں تو مختلف رشتہ داریاں ہوتی ہیں نا، دور تک پھیلی ہوتی ہیں، کوئی خونی رشتہ دار بھی ہوتا ہے، کوئی ویسے رشتہ دار ہوتا ہے۔ تو جب خونی رشتے کی بات آتی ہے تو ماں باپ کی آتی ہے، بھائی بہن کی آتی ہے، اس سے شوہر کو روکنے سے منع کیا گیا، یعنی شوہر کو اجازت نہیں دی گئی کہ وہ بیوی کو ماں باپ سے ملنے سے روکے یا ماں باپ کو بیوی سے ملنے سے روکے، اپنی بیٹی سے منع ہے، گناہ ہوگا اگر وہ ایسا کرے گا۔ نہ بہن بھائی سے ملنے سے روکے، نہ ماں باپ سے ملنے سے روکے۔ ہاں، کسی اور سے اگر شوہر کو کوئی اعتراض ہے، کوئی اس پر مسئلہ ہے تو وہ روک سکتا ہے۔ اب بیوی کا کام کیا ہے؟ فرض کہ اگر شوہر نے منع کر دیا کہ بھائی ماں باپ بہن بھائی کے علاوہ فلاں شخص یہ درست بندہ نہیں ہے، صحیح بندہ نہیں ہے، یہ نہ آئے، تو پھر بیوی کا کام ہے اس کو اپنے گھر میں آنے سے روک دے۔ شوہر روکتا ہے وہ بھی روک دے، اس پر ناراض نہ ہو، اصرار نہ کرے۔ اور ایک حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ وہ عورت جنت کی خوشبو نہیں سونگے گی اور ایمان کی حلاوت، حلاوت کا معنی لذت، مٹھاس، نہیں پائے گی جب تک شوہر کا حق ادا نہ کرے۔ اور شوہر کے حقوق ایک سے زیادہ ہیں، ازدواجی حقوق ہیں، حقوق زوجیت ہے، شوہر ان کے لیے بلائے، بیوی نہ مانے، بیوی نہ آئے تو اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں حدیث پاک میں، اور اس کی عبادات اللہ کی بارگاہ میں رائگاں ہوتی۔ حضور نے فرمایا جب عورت 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے بھی رکھے، اپنے عزت و ناموس کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرے، تو اب اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ وہ چاہے جس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے کہ اس نے اپنے فرائض کو پورا کیا، کوتاہی نہیں کی، فرما برداری کی، کیونکہ شوہر اس کے اوپر نگران ہے، بطور افسر کے۔ حقوق اللہ نے اپنے اپنے رکھے ہوئے، تو جب شوہر کے حقوق کی بات ہوگی تو بیوی کو حقوق پورے کرنا ہے، اور جب بیوی کے حقوق کی بات ہوگی تو شوہر کو پورے کرنا ہے۔ چھوٹ اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی شوہر کو اللہ نے افسر بنایا ہے، نگران بنایا ہے، فضیلت دی ہوئی ہے، تو شوہر کے حقوق تو سارے کے سارے پورے کیے جائیں، اور شوہر بیوی کے حقوق پورے نہ کرے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا، حرام ہوگا، نافرمانی ہوگی، کوتاہی ہوگی۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، بہقی، امام بہقی نے اس حدیث کو
اپنی کتاب میں درج کیا کہ وہ عورت جس کا شوہر اس پر ناراض ہو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس عورت کی، چاہے وہ روزہ رکھے، وہ نماز پڑھے، تو ایسا ہے جیسا رائے گاں گئی، کیونکہ وہ حق جو اللہ نے اس کے اوپر رکھا ہے اس کو اس نے پورا نہیں کیا، اپنے فرض کو پورا نہیں کیا۔ تو فرمایا کہ اس کی کوئی نیکی اوپر نہیں پہنچتی، بلند نہیں ہوتی۔ اس لیے علماء اور فقہاء نے بہت زیادہ اپنی اپنی کتابوں میں، فتاویٰ میں باقاعدہ اس پر بحث کی اور اس پر معلومات دی ہیں کہ شوہر بیوی دونوں آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ ہمارے اکثر معاشرے میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، زیادہ تر ان جھگڑوں کی بنیاد دنیاوی ہوتی ہے، دینی نہیں ہوتی۔ بہت کم میں نے ایسا دیکھا ہے کہ شوہر نے نماز نہ پڑھنے پر ناراضگی کی ہو، روزہ نہ رکھنے پر ناراضگی کی ہو، یا بیوی نے شوہر کے نمازی نہ ہونے پر اعتراض کیا ہو، روزہ دار نہ ہونے پر اعتراض کیا ہو۔ اس میں تو گوارہ کر لیتے ہو، یعنی چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں دنیا کے مسائل آتے ہیں، دنیا کے معاملات، وہاں آپس میں جھگڑتے ہیں، تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے ویسا نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپس میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو نقصان یا تو دونوں کا ہوتا ہے یا دونوں میں سے کسی ایک کا ضرور ہوتا ہے، اور اگر اللہ نے ان کو اپنی نعمت سے نوازا ہوا ہے، بچے عطا فرمائے، بچیاں عطا فرمائیں، تو ان پر ظلم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب خدا نخواستہ بات بہت آگے بڑھ جائے تو پھر نوبت کہاں تک آتی ہے؟ طلاق تک، خلا تک۔ اس صورت میں جو بڑا نقصان ہے وہ بچوں کا ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کے حقوق اپنی جگہ ہیں، ماں باپ دونوں پر ہیں۔ اب بچے رل جاتے ہیں، یا ماں کے پاس رہیں گے یا باپ کے پاس رہیں گے، پھر اس پر بھی جھگڑا ہوگا۔ باپ کہے گا میرے پاس رہیں، ماں کہے گی میرے پاس رہیں، تو بھائی بچے تو وہ دونوں کے ہیں، اس میں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، حقوق تو دونوں کے ہیں، لیکن چونکہ جھگڑا ہے، وہ جھگڑے کے اندر ظاہر ہے کہ بچے کسی ایک کے پاس رہیں گے یا پھر ملنا ملانا ہوگا، تو اس صورت میں بچوں پر بھی ظلم ہوتا ہے۔ تو ایسی نوبت اللہ کرے کہ نہ آئے، اور ایسی نوبت آنے کی گنجائش ہی نہ رہے کہ یہاں تک معاملہ پہنچے کہ علیحدگی تک نوبت آ جائے۔ اب جھگڑے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بیوی اپنے گھر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور شوہر اپنے گھر ہوتا ہے۔ اب یا تو وہ منانے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اب ایک چیز اور ہو جاتی ہے جس سے روکا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ طلاق حلال ہے، حرام نہیں ہے، مگر اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ تعالی، اللہ کی بارگاہ میں حلال میں سے مبغوض معنی ناپسندیدہ ہے، کہ اللہ پسند نہیں فرماتا ہے اس کو، مجبوری کی حالت میں ہو طلاق، کیونکہ نکاح کی فضیلت ہے، طلاق کی فضیلت نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو اس میں غلطی ہوتی ہے، اکثر شوہر کرتے، اور وہ یہ کہ ایک ساتھ بیک وقت 3 طلاق دے دیتے ہیں۔ 3 طلاق کے بعد ہمارے ائمہ، ہمارے 4 بڑے امام، امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل، ان چاروں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بیک وقت 3 طلاق 3 ہو جائے گی، ایک نہیں ہوگی۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب طلاق 3 دے دی تو کئی دفعہ میرے پاس لوگ آئے، انہوں نے کہا اب ہم پریشان ہیں، ہم پشیمان ہیں، ہم دوبارہ ملنا چاہتے ہیں۔ تو دوبارہ کیسے ملیں گے بھائی؟ 3 طلاق کے بعد دوبارہ آپ رہ نہیں سکتے ساتھ، نکاح بھی دوبارہ نہیں پڑھوا سکتے، یہاں تک کہ عورت کا نکاح کسی اور شخص سے ہو جائے۔
اور اس کے ازدواجی تعلقات بھی شوہر کے ساتھ قائم ہو جائیں میاں بیوی کی طرح، پھر وہ طلاق دے دے، پھر وہ عدت گزارے، پھر عدت گزارنے کے بعد پھر اس شخص سے دوبارہ نکاح پڑھائے پہلے والے شوہر سے، تو ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایسا کرنے کے بعد غیر مقلد کے پاس چلے جاتے ہیں۔ غیر مقلد وہ ہوتے ہیں جو عرف عام میں اہل حدیث کہلاتے ہیں، جن کو علماء نے گمراہ کہا ہے، یعنی ان کو مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا ان کے مسلک۔ اب ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کا کہنا یہ کہ نہیں، 3 طلاق بھی ایک ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ تم اہل حدیث ہو جاؤ، اہل حدیث ہو جاؤ اور 1 طلاق کے فتوے پر عمل کر لو۔ تو گویا کہ اس طرح وہ اہل سنت کو اہل حدیث بنانے پر تیار ہوتے ہیں، اور کوئی بے عقل بندہ اس چکر میں اہل حدیث بن جاتا ہے۔ تو کیا فائدہ ہو؟ اس سے بہتر کیا ہے کہ طلاق شوہر کا حق ہے، یہ ماننا ہوگا کہ شوہر کا حق ہوتا ہے طلاق دینا۔ وہ طلاق جب دے دے تو سامنے دے یا پیٹھ پیچھے دے، یا اس شہر میں بیٹھ کر دے یا غیر ملک میں بیٹھ کر دے، طلاق ہو جائے گی۔ اس کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں۔ اہل تشیع کے ہاں، شیعہ فرقے میں، طلاق کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے، گواہ کے ہوتے ہوئے طلاق واقع ہوگی۔ اہل سنت ہمارے ہاں گواہ کی ضرورت نہیں ہے، شوہر اکیلے میں بیٹھ کر طلاق دے گا، ہو جائے گی۔ مذاق میں کہے گا طلاق دے دی تو ہو جائے گی۔ یعنی طلاق کے لیے سنجیدہ ہونا ضروری نہیں ہے، الفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ الفاظ منہ سے نکالے طلاق ہو جائے گی۔ یہ حدیث پاک میں ہے کہ 3 چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، ایک طلاق، ایک نکاح، ایک رجوع۔ یعنی اگر نکاح کوئی آپس میں ایجاب و قبول کر رہا ہو، 2 گواہ سامنے بیٹھے ہوں تو نکاح ہو جائے گا۔ اس کے لیے پوری برادری کا اکٹھا ہونا شرط نہیں ہے۔ اسی طرح رجوع کرنا، یعنی 1 طلاق دینے کے بعد شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر ملنا چاہتے ہیں، شوہر بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہتے ہیں تو رہ سکتے ہیں عدت کے اندر۔ اس کے لیے اگر وہ مذاق میں بھی رجوع کر لیں گے تو رجوع ہو جائے گا۔ اور ایک ہے طلاق، کہ مذاق میں بھی کوئی دے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ تو بیوی کا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کو بجائے 3 طلاق کے اگر دینا ہی ہو تو 1 دے، تاکہ سوچنے کی، سمجھنے کی گنجائش رہے۔ 1 طلاق سے وہ کام ہو جائے گا جو 3 طلاق سے ہوتا ہے، یہی تو بات سمجھنے کی ہے۔ 1 طلاق کے بعد بھی اگر رجوع نہیں کرو گے، عدت گزر جائے گی، بیوی نکاح سے فارغ، وہ کہیں اور شادی کر لے، شوہر کہیں اور شادی کر لے، ہو گیا کام، 3 طلاق کی ضرورت ہی نہیں۔ تو لوگ جذبات میں آ کر، غصے میں آ کر 3 طلاق دے دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ابھی تو ہم شرمندہ ہو رہے ہیں، ہم نے تو غصے میں دی تھی۔ تو طلاق تو اکثر غصے میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو جائز رکھا گیا ہے۔ طلاق کوئی خوشی میں تھوڑی ہوتی، تحفے دے کر کہ یہ تحفہ لے لیں، میری طرف سے آپ کو طلاق دے رہا ہوں۔ بلکہ لوگ تو الٹا اس کا سامان روک لیتے ہیں طلاق دینے کے بعد۔ کئی دفعہ ایسے کیسز آئے کہ طلاق دے دیا، سامان نہیں دے رہے، اس کا بیوی کا سامان نہیں دے رہے، جہیز کا سامان اس کا حق ہے، مہر اس کا حق ہے، وہ نہیں دے رہے، اور اگر سامان دے رہے ہیں مجبوراً تو اس کو توڑ پھوڑ کر دے رہے ہیں، خراب کر کے دے رہے ہیں۔ میں تو یہ دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں یہ معاملات، یعنی غصے میں آ کر سامان کو نقصان پہنچاتے ہیں، پھر اس کے حوالے کرتے ہیں۔ گناہ ہے، یہ حرام ہے، کیونکہ یہ حق اس کا ہے، اس عورت کا ہے جس کو طلاق دی گئی۔ مہر اس کا حق ہے، جہیز اس کا حق ہے جو اپنے ماں باپ کے گھر سے لائی ہے، وہ چاہے تولیہ کیوں نہ ہو، کوئی کپڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کا ہے، شوہر کا نہیں ہے، یا شوہر کے گھر والوں کا نہیں ہے۔ تو ایسے معاملات کیوں ہوتے ہیں پیدا کہ لوگ
علماء کی صحبت میں جا کر بیٹھتے نہیں اور ان سے مسائل دریافت نہیں کرتے، اپنی طرف سے فیصلے صادر کر دیتے ہیں، اور یا کیا کرتے ہیں، برادری کے پنچایت کے فیصلوں پر چلتے ہیں، اور برادری پنچایت والے اکثر کم عقل اور کم علم ہوتے ہیں، ان کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، وہ تو میراث میں بھی یہ کہتے ہیں برادری یہ کہہ رہی ہے اتنا اس کو دے دو، برادری نے فیصلہ کیا اتنا پیسہ اس کو دے دو، تمہارے باپ کا ہے کیا دے دو، وہ تو جو وراثت میں شرعی حکم ہوگا اس کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی۔ کوئی برادری کا بڑا یہ کیسے بول سکتا ہے اتنے پیسے اس کو دے دو اتنے پیسے اس کو دے دو، کیوں دے دو؟ شریعت کے مطابق تقسیم ہوگی وراثت۔ تو یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر برادری اور پنچایت کو اپنا سمجھ لیا۔ میرے جد امجد بیان فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے ایک مرتبہ، تو آپ نے ایک شعر پڑھا کہ ہم نے قرآن کی تعلیم کو جب چھوڑ دیا، ہم نے قرآن کی تعلیم کو جب چھوڑ دیا، ہم کو قرآن نے بھی ہائے غضب چھوڑ دیا، کہ قرآن کی فیصلے پر نہیں چلتے۔ قرآن میں تو سارے فیصلے موجود ہیں، مسائل کا حل موجود ہے، تمہیں نہیں پتہ تو جاؤ کسی عالم سے پوچھ لو، نہ تم خود جانتے ہو نہ تم کسی جاننے والے سے پوچھتے ہو، تو قصور تو تمہارا ہے، عورت کا قصور ہے، عورت خود کیوں نہیں پوچھتی؟ جائے جا کر معلوم کرے کہ اس کا حق کیا ہے۔ شوہر کیوں نہیں پوچھتا جا کر کہ اس کا حق کیا ہے؟ پوچھے جا کر، اپنا فرض بھی پوچھے، اپنا حق بھی پوچھے۔ تو حدیث میں جب بیوی کے فرائض کا ذکر کیا گیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عورتوں، اللہ سے ڈرو اور شوہر کی رضامندی کی تلاش کرو، یعنی شوہر کو راضی رکھو، درست باتوں میں اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو، وہ تمہارا نگران ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ عورت کو اگر معلوم ہوتا کہ شوہر کا کیا حق ہے تو جب تک یہ اس کے پاس کھاتا رہتا یہ کھڑی رہتی، یہ حضور نے فرمایا۔ پرانے زمانوں میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ بیویاں پہلے شوہر کو کھانا کھلاتی تھی، بعد میں خود کھاتی تھی۔ اب تو بیویاں خود شوہر کے بتائے بغیر کھانے میں سے کھا لیتی ہیں، شوہر جب آئے تو پتہ ہوتا ہے کہ سب کچھ تو نکل گیا۔ یہ ویسے کہہ رہا ہوں، بات ضروری نہیں ہے، یعنی اب تو معاملہ اور ہوتا ہے نا، مگر پہلے وقتوں میں روایات ہوتی تھی، اقدار، ویلیوز، پرانے وقتوں کی روایات اقدار سے بہت فائدے بھی ہوتے تھے، وہ اقدار اور وہ روایات اب ناپید ہو رہی ہیں۔ اب نیا معاشرہ، ماڈرن، جدید، پڑھے لکھے شوہر، پڑھی لکھی عورتیں، وہ خود کفیل، اگر بیویاں خود کام کاج کر رہی ہیں تو بعض بیویوں کو اس کا بھی فخر گمنڈ ہوتا ہے کہ میں تو اپنے پیروں پہ کھڑی ہوں، تم کون ہوتے ہو؟ اب اس کو یہ نہیں پتا کہ اگر اللہ نے یہ حق رکھا ہوا ہے بیوی کا کہ اگر بیوی خود کام کاج کر بھی رہی ہے تب بھی شوہر اس کا نفقہ دینے کا ذمہ دار ہے، خرچ دینے کا ذمہ دار شوہر ہے، بیوی کا کام اپنا ہے۔ لیکن اگر بیوی کام کاج کرتی ہے تو بعض اوقات بیویوں کو یہ دیکھا جاتا ہے، یہاں جو مسائل آتے ہیں ہمارے پاس، کہ بیوی کہتی ہے میں تو تمہاری بات بھی نہیں مانوں گی، تمہارا کہنا بھی نہیں مانوں گی، کیوں؟ میں تو اپنا کام کرتی ہوں۔ تو بھائی اگر شوہر منع کر دے کہ کل سے کام پہ نہیں جانا تو کیا کرو گی؟ شوہر کی اجازت کے بغیر تو بیوی کام کر ہی نہیں سکتی، کیوں کہ بیوی کا کام گھر میں رہنا ہے، اصولاً گھر کی نگہداشت۔ شوہر کا کام ہے اس کا خرچ پورا کرنا، اس کا نان و نفقہ پورا کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ شوہر کا کام ہے کہ کام کاج کرنا۔ تو اگر شوہر یہ کہے کہ نہیں تم نوکری نہیں کر سکتی، تم کاروبار نہیں کر سکتی، تو وہ نہیں کر سکتی، شرعاً اس کو اجازت نہیں۔ تو اگر بیوی کوئی کام کاج کرتی ہے اور پھر شوہر پر حق جتلائے یا غرور کرے اور اس کی بات، اس کی اطاعت، اس کی رضامندی کے بغیر کام کرنا چاہے اور یہ کہے کہ بھئی میں تو خود کفیل ہوں، مجھے تمہاری کیا پرواہ، تو یہ
شریعت کے خلاف بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے احادیث شریفہ میں شوہر کے حقوق بھی بیان فرمائے اور بیوی کے حقوق بھی، بیوی کے فرائض بھی بیان فرمائے اور شوہر کے فرائض بھی بیان فرمائے۔ تو دونوں میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو بھائی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہے، صرف سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی۔ تو قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے گھروں میں مسئلے مسائل ہوتے رہتے ہیں، ان میں بہت سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ دیکھنا چاہیے کہ قرآن حدیث اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ معلوم نہیں ہے تو جا کر معلوم کر لو، پھر اس کے مطابق چلو تاکہ برکت بھی تو رہے نا۔ لیکن اپنی ہٹ دھرمی اور خالی اپنی انا کے خاطر اگر آپس میں جھگڑیں گے تو ظاہر ہے کہ علیحدگی ہوگی، نقصان ہوگا، اور پھر اگر بچے ہیں تو بچوں کو نقصان ہوگا اور بچوں پر ظلم ہوگا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ عورت کو چاہیے سلیقہ شعار ہو، گھر کا خیال رکھے۔ بزرگوں نے فرمایا کہ کسی مکین کو دیکھنا ہو تو اس کے مکان کو دیکھو، کلیم کو دیکھنا ہو تو کلام کو دیکھو۔ میرے جد امجد نے ایک مرتبہ یہ جملہ فرمایا کہ کلیم کو دیکھنا ہو تو اس کے کلام کو دیکھو، کہ کلام کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کلیم کی قابلیت کیا ہے، اور مکین کو دیکھنا ہو تو اس کے مکان کو دیکھو کہ پتہ چلتا ہے کہ مکان اگر صاف ستھرا ہے، سلیقے سے چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو پتہ چلے گا اس گھر کی عورت جو ہے وہ سلیقہ شعار ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی محل ہوگا، جھونپڑی بھی اگر ہوگی اور اس میں بھی اگر سلیقہ نہیں ہوگا تو کہا جائے گا کہ یہ عورت سگڑ نہیں ہے، سلیقہ شعار نہیں ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، چیزیں بکھری ہوئی ہیں، صفائی نہیں ہے، دھول مٹی ہے۔ یا اگر شوہر اتنی گنجائش رکھتا ہے کہ وہ کام کرنے والی خادمہ یا خادم رکھے تو پھر وہ اس کو چاہیے کہ وہ گھر کے اندر خادموں کا بندوبست کرے، گھر کی صفائی کا، ستھرائی کا خیال رکھے۔ ٹھیک ہے، بیوی اس بارے میں پابند نہیں ہے کہ وہ کھانا بھی پکائے، وہ کپڑے بھی دھوئے، کیونکہ بیوی بیوی ہوتی ہے، نوکرانی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ جو میں بات کر رہا ہوں سلیقہ شعاری کی، یہ تو بیوی کا کام ہوتا ہے کہ چیزوں کو ترتیب دینا، گھر کی چیزوں کو، تاکہ کوئی مہمان بھی آئے تو وہ دیکھ کر یہ نہ سمجھے میں کسی جنگل میں آ گیا ہوں، نہیں، پتہ چلے کسی گھر میں آیا ہوں کہ صفائی ہے، ستھرائی ہے، چیزیں سلیقے سے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ اب فقہا یہ فرماتے ہیں کہ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے سامنے اپنا لباس، اپنا چہرہ ایسا رکھے کہ جس سے شوہر کو اس میں دلچسپی پیدا ہو، گندے کپڑے نہ ہوں، اور بال بکھرے نہ ہوں، ہو سکے تو میک اپ کرے، بیوی کو اس سے روکا نہیں گیا، بناؤ سنگار سے، زیب و زینت بیوی کا حق ہے، اس سے شریعت نے منع نہیں کیا، تو اس کا کام ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے ان باتوں کا خیال رکھے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بیویاں باہر جاتی ہیں تو سب کچھ کرتی ہیں اور گھر میں یہ نہیں کرتی، گھر میں میلی کچیلے، گھر میں بال بکھرے ہوئے، گھر میں کوئی خیال نہیں، اور جب باہر جانا ہے تو سارا خیال ہو جائے گا۔ تو یہ الٹ ہوتا ہے۔ شریعت نے تو یہ کہا ہے کہ اپنے شوہر کے لیے، اپنے گھر کے لیے اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے رکھے۔ یہاں تک کہ فقہا نے یہ بھی فرمایا کہ شوہر کو جو طلاق دینے کے حقوق دیے گئے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اگر وہ نماز نہ پڑھتی ہو تو طلاق دے سکتا ہے، اگر وہ اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہو، کیونکہ مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میں خود کفیل ہوں، یعنی اگر وہ یہ کہے میں تو خود کام کرتی ہوں، تمہاری اجازت کی کیا ضرورت، تو شوہر طلاق دے سکتا ہے، فقہا نے فقہ میں لکھا ہے۔
اور تیسری بات کیا لکھی کہ اگر عورت شوہر کے کہنے کے باوجود بناؤ سنگار نہ کرے شوہر کے لیے تو بھی شوہر طلاق دے سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوں گی تاکہ گھر کا ماحول شوہر بیوی کے حقوق اور فرائض کا جو معاملہ ہے وہ درست طور پر چلتا رہے. تو اب آپ کو یہ معلوم ہوا اس وقت کی گفتگو سے کہ شوہر کے فرائض کیا ہیں, بیوی کے فرائض کیا ہیں, بیوی کے حقوق کیا ہیں, شوہر کے حقوق کیا ہیں. دونوں کے حقوق ہیں اور دونوں کے فرائض ہیں. شوہر کے حقوق میں سے قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا ہے, احادیث پہ بھی فرما دیا ہے کہ طلاق کے معاملے میں احتیاط کرو, اس کے نان نفقے کے بارے میں احتیاط کرو, احساس رکھو, اور اس کے ساتھ نیک سلوک کرو. یعنی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف, کہ معروف طریقہ جو ہوتا ہے نا معاشرے میں, سوسائٹی میں, معروف کا مطلب یہ ہوتا ہے اچھا طریقہ, اس کے مطابق سلوک رکھو بیوی کے ساتھ. اور بدگمانی سے پرہیز کرو. قرآن میں اللہ نے فرمایا بعض بدگمانیاں, بعض گمان گناہ ہیں, یعنی بغیر کسی تصدیق کے بعض اوقات گھر خراب ہو جاتے ہیں صرف گمان کی بنا پر. خیال, میرا خیال یہ تھا, تم نے ایسا کیا تھا, مجھے ایسا لگا. تو ایسا لگنے پر اور ایسا خیال پر یہ تو وسوسہ ہو سکتا ہے نا, شیطان بیچ میں آتا ہے, شیطان بیچ میں آ کر آپس میں تفریق کروا دیتا ہے. تو اس کی تصدیق کیے بغیر بدگمانی نہ کی جائے, نہ بیوی بدگمانی کرے نہ شوہر بدگمانی کرے. تصدیق کرے کہ ہاں واقعی کوئی بات ہے یا نہیں ہے, ثبوت ہو موجود, ایسے نہیں. اور ثبوت موجود ہوں اور لگے کہ خراب کام ہو رہا ہے, مثلا اگر بیوی خراب کام کر رہی ہے اور شوہر کو پتہ ہے, تو علماء فرماتے ہیں, ایک لفظ استعمال فرماتے ہیں دیوس. دیوس یہ عربی زبان کا لفظ ہے. دیوس کا مطلب یہ ہے کہ بیوی اگر خراب کام کر رہی ہے شوہر کے علم میں, شوہر نہیں بولتا کچھ بھی, تو اس کو کہا گیا یہ دیوس بندہ ہے, یعنی یہ برداشت کرتا ہے اس بات کو کہ کرنے دو, لاپرواہ بندہ ہے, اس کی مذمت کی گئی. بیوی اگر ایسا کام کر رہی ہے جو خلاف شرع ہے, پسندیدہ نہیں ہے, اور شوہر کو کوئی واسطہ نہیں ہو رہا اس سے, شوہر کوئی خیال ہی نہیں کر رہا, تو اس کو کہتے ہیں دیوس بندہ ہے, کہ اس کو کوئی شرم نہیں ہے, یعنی بے شرم بندہ. تو ظاہر ہے پھر اس کے نتائج برے نکلیں گے. اسی طرح اگر شوہر کوئی خراب کام کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے اس کی تصدیق کرے, تصدیق کی بنا پر کوئی فیصلہ کرے, یوں ہی نہیں, ورنہ گھر خراب ہونے کا اندیشہ ہے. اپنے ماں باپ کو بتائے کوئی بات اگر ایسی ہے, پانی سر سے اونچا ہو رہا ہو. بعض اوقات لوگ شرافت میں, اکثر خواتین وہ کہتی ہیں ہم نے ماں باپ کو نہیں بتایا. بھئی اگر ایسی معمولی سی بات ہے تو ٹھیک ہے, ماں باپ کو نہ بتاؤ, لیکن اگر بات بڑی ہو, بڑی, تو پھر تو ماں باپ کے علم میں لانا چاہیے. ماں باپ کا تعلق ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے, شادی کرنے کے بعد ماں باپ نے چھوڑ تھوڑی دیا بیٹی کو, اپنے لاوارث تھوڑی کر دیا اس کو. شوہر بھی کہہ سکتا ہے بیوی کے ماں باپ کو کوئی بات, قرآن سے ثابت ہوتا ہے, حدیث سے ثابت ہوتا ہے. میں نے پہلے بھی اس پر تقریر میں بات کی ہے کہ ماں باپ کو بتاؤ. اسی طرح بیوی اپنے ماں باپ کو بتا سکتی ہے, شوہر اس کے ماں باپ کو بتا سکتا ہے, اور بیوی شوہر کے ماں باپ کو بتا سکتی ہے کہ بھئی تمہارا بیٹے کے اندر یہ مسئلہ ہے, بجائے اس کے کہ بڑی بات کو چھپایا جائے. چھپانے سے معاملہ درست نہیں ہوتا, حل تلاش کرنے سے درست ہوتا ہے. جیسے بیماری کو چھپانے سے بیماری ختم نہیں ہوتی. کوئی آپ کو کہتا ہے بیماری کو چھپا لو بیماری ختم ہو جائے گی, نہیں. کیا کہے گا کوئی, بیماری کا علاج کراؤ, دوا کرو, دعا کرو, تو بیماری ختم ہوگی. تو یہ بھی ایک بیماریاں ہیں جو آپس میں گھریلو زندگی میں آ جاتی ہیں, داخل ہو جاتی ہیں. تو ان کا بھی علاج تلاش کرنا ہے, چھپا چھپا کے اس کو کام کو نہیں کرنا ہے. کسی کو کہو, رشتہ داروں سے بات کرو,
ذمہ داروں سے بات کرو، ماں باپ سے بات کرو، بھائی بہنوں سے بات کرو، تاکہ وہ مسائل جو تمہیں درپیش ہیں وہ حل ہو جائیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اکثر عورتوں میں ضد ہوتی ہے، ہٹ ہوتی ہے، تو فرمایا مرد کو چاہیے کہ ضد کے مقابلے میں سختی سے کام نہ لے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہوشیاری سے کام کرے، عقل مندی سے کام کرے، یعنی کوئی حل اس کا ایسا تلاش کرے جو اس کی ضد بازی ختم ہو جائے۔ ایسا کام نہ کرے کہ جو مار پیٹ کا ہو۔ بعض لوگ تشدد پر اتر آتے ہیں، تو تشدد جو ہے وہ دین اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مارنے والے مرد اچھے نہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایک تھی کیا؟ نہیں، 11 ازواج تھی حضور کی، 11 بیویاں تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مارنا کہیں ثابت نہیں۔ آپ کو بہت ساری حدیثیں ملیں گی حقوق فرائض کی، شوہر بیوی کے، نبی پاک کے حوالے سے ملیں گی، حضور کے اپنے معمولات کے حوالے سے ملیں گی۔ حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، مختلف کتابیں، کہیں آپ کو ڈھونڈنے سے بھی ایک حدیث ایسی نہیں ملے گی کہ حضور نے مارا۔ مارنے کا کام حضور نے نہیں کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے ناراضگی کا اظہار کیا، یہ حدیث میں ملتا ہے۔ زبان سے جس کو ناراضگی کہتے ہیں نا، کہ بات نہ کرنا یا احساس دلانا کہ مجھے بری لگی بات، یہ تو حدیث میں ملتی ہے، مگر مارنا یہ حدیث میں نہیں ملتا۔ جس سے فقہاء نے فرمایا کہ عورت پر تشدد، ہاتھ اٹھانا، یہ مردان کی نہیں۔ جو بات کرنا ہے زبان سے کرو۔ اگرچہ قرآن میں انتہائی درجے میں اس کی اجازت دی گئی ہے، مگر اس مارنے کو بھی پھر شرائط کے ساتھ قید کیا گیا کہ وہ ایسی مار نہ ہو کہ ہڈی پسلی ایک ہو جائے یا اس کے اعضاء ٹوٹ جائیں۔ ایسی مار تو گناہ ظلم ہے، نہیں۔ ایسی مارو جیسے بندہ کوئی بچے کو اپنے تنبیہ کے طور پر ہاتھ مار دیتا ہے، وہ بات ہے، وہ بھی انتہائی درجے میں جا کرے، ویسے نہیں۔ چنانچہ آج کے اس درس میں قرآن مجید کی آیت شریفہ کی روشنی میں شوہر اور بیوی دونوں کے حقوق اور دونوں کے فرائض پر کچھ گفتگو محدود وقت میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک دوسرے کو بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین۔ یا اللہ، عشر اعتکاف کے درس کی اس حاضری کو قبول فرما۔ جو کچھ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں شوہر اور بیوی کے حقوق و فرائض پر سنا، یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما۔ بے روزگاروں کو حلال رزق عطا کر، بیماروں کو صحت شفا عطا کر، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر، تندرست نیک اولاد نرینہ عطا کر، بچے بچیوں کے گھروں کو آباد کر، آنے جانے والوں کو حفظ و امان میں رکھ، مرشدان پاک کے جان ایمان کا فیض عطا کر۔ آمین آمین آمین۔ یا اللہ، اعتکاف کی عبادات کو قبول فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ بقیہ دنوں میں جو عبادات ہیں ان کی بھی توفیق عطا کر۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔